حضرت عبد الرحمن بن کعب بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ نے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ہم نوا اوس و خزرج کے دوسرے بت پرست لوگوں کو خط لکھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے اور یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم لوگ اس سے جنگ کرو یا اسے اپنے ہاں سے نکال باہر کرو، ورنہ ہم سب مل کر تم پر دھاوا بولیں گے، یہاں تک کہ تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے آئیں گے۔ یہ خط جب عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بت پرستوں کو پہنچا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ان سے ملاقات کی اور فرمایا، قریش کی دھمکی سے تم لوگ بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہو اور وہ تمہارا اس سے زیادہ نقصان نہیں کر سکتے جتنا کہ تم اپنے ہاتھوں خود کر بیٹھنا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں سے قتال کرنا چاہتے ہو؟ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور اس کی حقیقت کو سمجھ گئے تو وہ تتر بتر ہو گئے۔ کفار قریش کو یہ خبر ملی تو انہوں نے واقعہ بدر کے بعد یہودیوں کو لکھا کہ تم لوگ اسلحہ اور قلعوں کے مالک ہو، تم لوگ یا تو لازماً ہمارے آدمی سے جنگ کرو ورنہ ہم ایسے اور ایسے کریں گے، اور پھر ہمارے اور تمہاری عورتوں کی پازیبوں کے درمیان کوئی حائل نہ ہو سکے گا، یعنی ہم مردوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ جب ان کے لکھے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی تو اس اسنا میں بنو نذیر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ کرنے کا قصد کیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ اپنے 30 اصحاب کے ساتھ ہماری طرف آئیں اور ہم میں سے 30 عالم آئیں اور ایک درمیانی جگہ میں ملیں، یہ لوگ آپ کی بات سنیں، اگر انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی خبر بتا دی۔ جب اگلا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر گئے اور ان کا گھیراؤ کر لیا اور ان سے کہا، اللہ کی قسم تم لوگوں پر مجھے کوئی اعتماد نہیں الا یہ کہ ایک نئے عہد کے ذریعے سے جو تم نئے سرے سے میرے ساتھ کرو۔ ان لوگوں نے عہد و پیمان دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس دن ان سے قتال کیا۔ پھر اگلے دن لشکر لے کر ان بنو قریظہ پر چڑھائی کی اور بنو نذیر کو چھوڑ دیا۔ آپ نے ان یعنی بنو قریظہ سے مطالبہ کیا کہ وہ نئی سرے سے عہد و پیمان کریں، انہوں نے معاہدہ کر لیا اور آپ نے ان سے توجہ ہٹائی اور اگلے دن دوبارہ بنو نذیر پر لشکر لے کر چڑھائی کی اور ان سے قتال کیا حتیٰ کہ وہ جلا وطنی پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ بنو نذیر جلا وطن ہو گئے اور جو وہ اٹھا سکتے تھے گھر کا اسباب، گھروں کے دروازے، شہتیر اور کڑیاں وغیرہ اونٹوں پر لاد لی۔ چنانچہ بنو نذیر کی کھجوریں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں آ گئیں۔ اللہ نے وہ آپ کو عنایت فرمائی اور آپ کے لیے مخصوص کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور اللہ نے ان میں سے جو کچھ اپنے رسول کو دلوایا ہے تم نے اس پر کوئی گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی بغیر قتال کے حاصل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکثر حصہ مہاجرین میں تقسیم فرما دیا اور انصاریوں میں سے صرف 2 آدمیوں کو دیا جو حاجت مند تھے، ان کے علاوہ کسی انصاری کو کچھ نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سے یہی باقی ہے جو بنو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3004۔